اب ایک اور بات بھی کہتے ہیں جی، مرد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے مرد کی تربیت تو کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں دوسری شادی، مرد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ اکبر، ایسی باتیں وہ خواتین بھی کرتی ہیں جو بڑی دیندار ہوتی ہیں اور دیندار جماعتوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وچوں وہ فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہیں۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مرد کی تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک معروف دینی سیاسی جماعت کی خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ بالکل پردے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اپنی وجاہت کے ساتھ موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک خاص مقام پہ آ کر کہا مرد کی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اپنے قبیلے کو اس میں شامل نہیں کیا کہ عورت کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان کی بات کو انڈوس کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن نے جو یہ بات کی ہے کہ مرد کی تربیت کی ضرورت ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، واقعی مرد کی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مرد کی تربیت کی ضرورت ہے تو اس سے کہیں زیادہ عورت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس پر وہ متفق نہیں ہو سکی میرے ساتھ، پھر ہمارے وقفے کے درمیان بھی تو تکار رہی۔ مرد کہے گا عورت کی تربیت کی ضرورت ہے، عورت کہے گی مرد کی تربیت کی ضرورت ہے، کہاں جائیں؟ ارے بھائی دونوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان ادھوری باتوں کو لے کر نکاح ثانی کے جواز پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور بات کہی جاتی ہے، دیکھیں جی خاندان کے بکھرنے کا سبب دوسری شادی ہے۔ فلاں شخص نے دوسری شادی کی، خاندان بکھر گیا، اور جب تک نہیں کی تھی اب بڑا اتحاد تھا، بڑا اتفاق تھا، بڑی الفت کی فضا تھی، میاں بیوی ایک تھے، بچوں میں بھی کوئی رنجشیں نہیں تھیں۔ اب دیکھو نا دوسری شادی کی، خاندان بکھر کے رہ گیا، کیا فائدہ ایسی دوسری شادی کرنے کا؟ نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہمارے بہت سے مولوی بھی ملوث ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے کروں گا کہ مولویوں پر غیر اسلامی تہذیبوں کے اثرات کیسے مرتب ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی برادری کا بھی آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی ہے۔ جناب سن لیجئے کان کھول کے، دونوں کان، اگر آپ کے 4 کان ہیں چاروں کان کھول کے سن لیں، خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی نہیں ہے، خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی کو برداشت نہ کرنا ہے۔ آپ اسی الزام کو دیکھ لیں کہ خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی ہے، تو اس الزام کو تھوڑا سا اٹھا کے 1400 سال اوپر لے جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ محمد کی دعوت سے پہلے تو ہم سب، ہمارے درمیان یونٹی تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، بڑی اچھی فضا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سے اس محمد نے دعوت دینی شروع کر دی ہے، ہمارے اندر فرقہ واریت آ چکی ہے، سیکٹیرینزم آ چکا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو چکا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو چکا ہے، میاں بیوی کے درمیان کیا کہتے ہیں ناچاقیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہماری پوری قوم اور معاشرے کے درمیان ایک ناچاقی ہو چکی جب سے اس سے توحید کی دعوت شروع کر دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اس کے جواب کیا تھا کہ اسلام، حضور کی دعوت فرقہ واریت کا سبب نہیں تھی، حضور کی دعوت کو ٹھکرانا فرقہ واریت کا سبب تھی۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی یاد رکھیں، خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی نہیں ہے، خاندان بکھرنے کا سبب دوسری شادی کو برداشت نہ کرنا ہے۔ سمجھائے؟ سسرال کی طرف سے یا خود اپنے خاندان کی طرف سے، بیوی کی طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص بیچارے نے، وہ فوت ہو گئے، دوسری شادی کی، ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، دوسری شادی کی، تو ان کی ایک قریبی ترین عزیزہ نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ اب کیا کہتے ہیں شادی کی بیٹے کے لیے تو جائیداد کا کیڑا ہی پیدا ہوگا نا، اور کیا پیدا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور شبہ، مرد بیوی اور ماں کے رشتے کے درمیان توازن نہیں رکھ سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرے،
مرد ماں اور بیوی کے درمیان توازن بیلنس نہیں رکھ سکتا، آپ کہنے دوسری شادی کرے، تو جناب آپ کے اس فلسفے کے مطابق تو اس کے پہلی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ جو مرد میاں اور بیوی کے درمیان، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان توازن قائم نہیں رکھ سکتا، اس کو تو پھر پہلی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ فلسفہ موجود ہے تو پھر پہلی کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ سمجھ آئی؟ ماں کا تو کوئی بیٹا نہیں ملے گا، اس کی پہلی بیوی کو کوئی خاوند مل جائے گا اگر اس فلسفے کو دیکھیں۔ میں صرف اس فلسفے کا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کی پہلی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ توازن کا عملی کوئی ثبوت فراہم نہ کرے۔ اب عملی ثبوت کیسے فراہم کرے گا پہلی شادی سے پہلے؟ وہ پھر آپ ہی بتائیں نا کیسے عملی، ہم تو اس کے پابند نہیں، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ تحریری ثبوت فراہم کرے، عملی ثبوت فراہم کرے کہ وہ جب شادی کرے گا تو ماں اور بیوی کے درمیان توازن قائم رکھ سکے گا، پھر اس کو اجازت دیں۔ کیا عجیب فلسفہ ہے آپ کا کہ جو بندہ ماں اور بیوی کے درمیان توازن قائم نہیں رکھ سکتا آپ کہنے دوسری شادی کرے۔ تو اس فلسفے کے مطابق تو اس بندے کو پہلی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب اس نے کر لی تو چھوڑ دے کیونکہ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہم الزامی جواب دے رہے ہیں نا جی، کہ جی مرد میاں اور بیوی کے درمیان، میاں اپنی بیوی اور ماں کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ سکتا تو آپ کہنے دوسری شادی کرے۔ تو ایک جواب تو یہ کہ پھر پہلی بھی چھوڑ دے، پہلی بھی نہ کرے، یا پہلی کی تو پہلی کو بھی چھوڑ دے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے، اسلام تو عدل کی بات کرتا ہے، عدل کی شرط لگاتا ہے، اور آپ توازن کی بات کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ توازن نہیں رکھ پائے گا، ابھی اس بیچارے کی دوسری شادی ہوئی نہیں، یا اس نے کی ابھی وقت گزرا نہیں، اور آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ وہ دوسری شادی کرنے کے بعد توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو یہ فیصلہ پہلی شادی کے وقت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اگلا جواب بھی الزامی ہے۔ پہلی شادی میں تو آپ کو عدم توازن برداشت ہے، اور جب اس نے دوسری شادی کی تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ توازن قائم نہیں رہ سکتا، اب آپ کو عدم توازن برداشت نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس سے پتہ چلا مسئلہ توازن اور عدم توازن کا نہیں ہے، مسئلہ پہلی اور دوسری شادی کا ہے۔ آپ کو پہلی برداشت ہے، دوسری برداشت نہیں، کیوں؟ پہلے میں بھی وہ عدم توازن کا شکار ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، دوسری میں آپ عدم توازن کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ آپ کو عدم توازن برداشت ہے، دوسری جگہ آپ کو عدم توازن برداشت نہیں۔ تو دراصل مسئلہ توازن اور عدم توازن کا نہیں، دراصل مسئلہ پہلی اور دوسری شادی کا ہے۔ پہلی شادی آپ کو برداشت ہے، توازن بھلے رکھے نہ رکھے، دوسری شادی آپ کو برداشت نہیں بھلے توازن بھی رکھے، آپ اس کو بھی غیر متوازن ہی کہیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو دوسری شادی ہی غیر متوازن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔